بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین، جیسا کہ اس وقت ہمارے سفر کی واپسی ہے اور واپسی کے دوران چند نوجوانوں کو واپسی پر دیکھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کر رہے تھے، فسیروا فی الارض۔ یہ قرآن پاک کی آیت وہ اس غرض سے پڑھ رہا تھا گویا کہ سیر و سپاٹے کے لیے جانا اور وہاں گھومنا کوئی ثواب کا کام ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ سیر و سپاٹے کے لیے جانا یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں، سیر و سپاٹے کے لیے قرآن پاک نے وہاں جانے کا حکم دیا ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جانا اور وہاں ان کے کھنڈرات کو دیکھنا اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو عبرتناک انجام ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کرنا اور ان کی سیرت سے اور ان کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ وادی بنگس ہے، یہ ایک سیاحتی مقام ہے۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کسی قوم پر عذاب نہیں آیا، اللہ آئندہ کے لیے بچائے اور محفوظ رکھے۔ لہذا اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہیے کہ عام سیر سپاٹے کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت ان جگہوں کے لیے ہے جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی جو بستیاں ہیں ان پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے اور وہ تہس نہس ہو کر رہ گئی ہیں، ان بستیوں کے بارے میں یہ آیت کے مفہوم کو صحیح سے سمجھنا چاہیے۔ اب رہی بات سیر سپاٹے کی، ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم احصاء کرائیں۔ احصاء کے معنی آتے ہیں اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دینا تاکہ نکاح کرنے اور بیوی بچوں کے جھمیلوں میں نہ پھنسے اور فارغ بالی سے اور فرصت کے ساتھ دین کا کام کرتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو احصاء کرنے کا شوق ہے تو میری امت کا جو احصاء ہے وہ روزے رکھنا ہے، اور روزوں کی کثرت سے آدمی کی شہوت جو ہے اس شخص کے لیے جو نکاح پر قادر نہ ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزوں کی کثرت کرے، یعنی اس کے پاس مالی وسعت نہ ہو اور وہ نکاح کے بعد جو آنے والے اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے رکھے تاکہ وہ زنا میں مبتلا نہ ہو سکے۔ تو دوسری بات تھی جس کی صحابہ کرام نے اجازت مانگی وہ یہ تھی کہ ہمیں رہبانیت کی اجازت دی تھی۔ رہبانیت کے معنی آتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر اور دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کر الگ تھلگ کسی کھوہ میں، کسی گفا میں اور کسی غار میں اللہ اللہ کرتے رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جنت تک پہنچنے والی شاہراہ اور جو راستہ ہے وہ بیابانوں، کھوہوں اور گفاؤں سے گزر کر نہیں جاتا ہے، غاروں سے گزر کر نہیں جاتا ہے، وہ اسی زندگی میں، اسی سوسائٹی میں قرآن و سنت کے مطابق چل کر آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور تو فرمایا کہ ہمیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میری امت کی جو رہبانیت ہے وہ مساجد میں بیٹھنا ہے۔ مسجد میں آدمی کو جتنا ہو سکے بیٹھنا، صرف بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ پھر کوئی عبادت کرے، تسبیح پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ تو اور اسی طرح فرمایا کہ ہمیں سیر و سیاحت کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سیر و سیاحت الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے،
یہ میری امت کی سیر و سیاحت ہے۔ تو یہ ضمناً یہ حدیث اس لیے یاد آ گئی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک کی آیت ہمیں حکم دے کر یہ کہہ رہی ہے کہ تم سیر سپاٹا کیا کرو۔ اب رہی فی نفس ہی سیر سپاٹا کرنے کا، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کسی جگہ میں جانے سے شریعت نہیں روکتی، تجارت کے لیے جائیے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جائے، جس سے آدمی کی طبیعت کی اور صحت کی نشو و نما ہو، اس سے منع نہیں کرتی شریعت۔ ہاں، ان جگہوں پر جا کر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آدمی سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اور خلاف شریعت کوئی کام ہو جائے۔ یہ ضمناً یہ بات یاد آ گئی اور سامعین کے افادہ کے لیے اور انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور بات پوری سمجھ آئی یا نہیں آئی کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔